أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبان المعظم کی پر نور صبحیں اور پر نور راتیں، اس لیے کہ یہ ماہ معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک میرا ہے، تو ظاہر ہے اس کے شب و روز پر نور ہیں، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام اتنے روزے رکھا کرتے کہ اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ تو آئیے ناظرین، ہم ماہ رمضان کریم کی پہلی شب کا ایک خاص الخاص تحفہ لے کے آئے ہیں، ایک خاص الخاص تحفہ جو آپ کی امنگوں کو پورا کر دے، جو آپ کی خواہشوں کو پورا کر دے، جو آپ کی تمناؤں کو پورا کر دے، جو آپ کی آرزوؤں کو پورا کر دے، جو آپ کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے۔ بہت ہی خوبصورت اور شاندار اور عالی مرتبت وظیفہ مبارک ماہ رمضان کریم کا یہ خاص کورس ہے، ماہ رمضان کریم کا خاص کورس۔ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو اسے شروع کرنا ہے، یکم رمضان المبارک کو اسے شروع کریں۔ آپ اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیک خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، اپنے ارادوں کو مضبوطی کی فیوز و برکات سے ڈھالنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے اس عمل مبارک کو ضرور کیجئے، اور ضرور ضرور کیجئے۔ عمل مبارک بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی شارٹ کٹ ہے، اور بالکل تھوڑے وقت کے اندر آپ اس عمل کو کر لیں گے، لیکن یہ کورس بڑا لاجواب ہے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ جس نے اس کورس کو کر لیا، پھر وہ اپنے پورے سال کو دیکھے کتنا رعنائیوں میں، کتنا خوبصورتیوں میں، کتنا خوشحالیوں میں وہ سال پورا گزرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، صبح و شام 129 مرتبہ سورہ کوثر شریف، سورہ کوثر 129 مرتبہ مع تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے۔ 129 مرتبہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک تلاوت کریں، اور اس وظیفہ مبارک کو چاند رات کو 313 مرتبہ خاص الخاص طور پر اس رات کو پڑھنا ہے، چاند رات کو، جو ماہ رمضان کریم کی پہلی رات آنی ہے۔ یعنی آج چاند نظر آیا ہے تو آج کی رات میں 129 مرتبہ آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ پھر اس کورس کو خاص کرنے کے لیے، اس عمل کو خاص کرنے کے لیے، آپ نے چاند رات کو 313 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار دہرانی ہے۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک یہ رات کے کسی بھی حصے میں، فجر سے پہلے سحری سے پہلے پوری رات میں آپ کسی بھی وقت، رات کو 9 بجے کر لیں، 10 بجے کر لیں، 11 بجے کر لیں، 12 بجے کر لیں، 1 بجے کر لیں، 2 بجے کر لیں، 3 بجے کر لیں، 4 بجے کر لیں۔ یعنی اذان فجر سے پہلے 313 مرتبہ والا یہ وظیفہ مبارک رات کو آپ نے لازمن کرنا ہے۔ 2 بار ہو گیا، تیسری مرتبہ اسے 10واں روزہ جب ہوگا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جب کمپلیٹ ہو رہا ہوگا، تکمیل کے مراحل میں ہوگا، تو اس وقت 11ویں رات کو 313 مرتبہ پھر اسے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر مع تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ
अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर चौथी मरतबा इस कोर्स को तकमील के मरहले में पहुंचाने के लिए 20वें रोज़ा यानी 21वीं रात, रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात, इस अमल मुबारक को फिर आपने इसी तरह पढ़ना है 313 मरतबा सूरह कौसर मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना है। अब 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर और सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़नी है आपने, 100 मरतबा। ये आपका कोर्स तकमील के मरहले में दाखिल हो चुका है। अब 27वीं शब के बाद ईद वाले दिन की नमाज से फारग होकर नमाज ईद से ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद 313 मरतबा आपने सूरह कौसर को विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये आपने पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये आपका कोर्स मुकम्मल हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक हो, आपका ये कोर्स तकमील की सीढ़ियों तक, जीनों तक जा पहुंचा। लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर ये अमल किसी मजबूरी के पेश नज़र आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में नहीं कर सकते तो आप दिन के वक़्त भी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 27वीं शब ऐसी है कि उसके बराबर में दिन को नहीं करना, वो 27वीं शब को ही करना है। वो आपकी हाज़िरी 27वीं शब को ही होगी और दिन के वक़्त में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो किसी मजबूरी की वजह से, अपने अय्याम मखसूसा की वजह से वो ना कर पाएँ तो वो इसकी क़ज़ा कर लें, बाद में कर लें। ये अमल मुबारक आपका पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, कामरानियाँ ही कामरानियाँ हैं, सुकून ही सुकून है, खुशहाली ही खुशहाली है। जिस जिस मकसद के लिए आप करेंगे अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब की वसीले से आपको अल्लाह तबारक व तआला गोहरबार फरमा देगा, समरबार फरमा देगा, कामयाब फरमा देगा।